اور القدس کے نام سے آمین۔ مہربان خدا باپ اپنے مومنوں کو یہ پختہ ارادہ عطا کر کہ آنے والے مسیحا کا استقبال اپنے نیک کاموں سے کریں، ایک دن ان میں گنے جا کر جو اس کے دہنی ہاتھ میں بیٹھے ہیں آسمانی بادشاہت کی میراث حاصل کریں۔ دعا کرتے ہیں ساری جماعت کے لیے، خدا ان سب کو برکت دے، یوحنا آباد کی ساری آبادی کو برکت دے، ان نوجوانوں کو برکت دے جن کا آج استحکام ہے، تاکہ خداوند آمد کے اس پہلے اتوار پر آمد کے ان ایام میں اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو کر دنیا کی آزمائشوں اور برائیوں کا مقابلہ کر سکیں اور مسیح یسوع کے لیے اپنے دلوں میں چرنی بنا سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ تم جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تمہیں سوتا پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ ذریعے اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں قابل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔ عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہیں ہم سب جو اس کی پاک ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح یسوع کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔
आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। आमीन खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। आमीन खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती बख्शे। आमीन और कादिर मुतले खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी है, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। आप सबको आमद का पहला इतवार मुबारक हो। हमारे लिए अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 13वें बाब में से, उस वक्त यस्सू ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम खबरदार और जागते रहो और दुआ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा। ये उस शख्स की तरह होगा जो घर छोड़कर गैर मुल्क को चला गया हो और अपने ग़ुलामों को इख्तियार और हर एक को उसका काम दिया और दरबान को हुक्म दिया हो कि जागता रहे। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुम्हें सोता पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ कि जागते रहो। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हमें नया साल अता किया है। आमद के मौसम में आज से हम दाखिल हुए हैं। इसके साथ साथ ही आज ही के दिन हमारे नौजवानों का आज इस्तेकाम होना है। और ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि पाकमास तो होती रहती हैं, लेकिन आपने देखा कि आप इतने अहम हैं कि आपके लिए फिर बिशप खुद आते हैं। तो आए हम ज़ोरदार तालियों में अपने सब नौजवानों को जो आमद का ये मौसम 4 इतवारों पर महीत है, 4 इतवार। इसलिए आपने देखा फादर जी ने शुरू में बताया कि मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और ये 4 मोमबत्तियाँ जलाई जाएंगी, हर इतवार पर एक मोमबत्ती। और हर इतवार बल्कि हर दिन ही हमें अपनी ज़िंदगी में नई तब्दीली करने का मौका अता करता है, हर दिन ही और हर इतवार खुसूसी तौर पर। और हर इतवार को हम एक नया होमवर्क लेके घर जाते हैं। नमाज पर आना, क्योंकि ये खुदा का घर है और खुदा सब लोगों को दावत देता है, सब लोगों को जो भी हो। और आपने देखा कि खुदा क्योंकि बाप है, आज की पहली तिलावत में पढ़ा गया, क्या खुदा तू हमारा बाप है। हमने अब जाना है। अजीज, वो लोग जो खुदा से दूर हो गए, खुदा को भूल गए, और खुदा नबी के ज़रिए उन्हें दावत देता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो आप देखें कि कोई भी बाप अपने किसी भी बच्चे को दुख में देखना नहीं चाहता।
کیا خیال ہے کوئی باپ اپنے بچے کو دکھی کر سکتا ہے یا دکھ میں دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خدا باپ ہے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو۔ خدا نہیں چاہتا۔ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم خوش رہیں، خوش رہیں، اور ہمیں خوش رہنا بھی چاہیے، کیونکہ خوشی آپ کو تحفے میں دی گئی ہے کہ آپ خوش رہیں۔ ایسے جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، مالک سے دور ہوتا ہے، رازق سے دور ہو جاتا ہے، رازق کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ اپنے لیے خود مشکل پیدا کرتا ہے، خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ خود خدا سے دور ہو جاتا ہے، خدا کی حضوری سے دور ہو جاتا ہے۔ آمد کے یہ ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ، اگر ہم خدا سے دور بھی ہو گئے، خدا کی کسی نعمت کو بھول گئے، شکریہ ادا نہیں کیا، اپنے آپ پر فخر کیا کہ میں ہی ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور کسی بھی چیز پر فخر کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ ایسو ہم جتنے بھی انسان ہیں، جس گھڑی بھی عمر کا کوئی بھی سا ہو، چاہے 10 سال عمر ہو، 25 سال ہو، 40 سال ہو، 60 سال ہو، 80 سال ہو، جس دن بھی سمجھ آ جائے، جیسے آج کی پہلی تلاوت میں بتایا گیا کہ اے خدا تو ہی باپ ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مٹی ہیں، مٹی سے بنائے گئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم کہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، مٹی سے بنائے گئے، نہیں، ہم بہت کچھ ہیں، ہم بہت کچھ ہیں، لیکن جب ہم تجھ سے دور ہو گئے تو ہم کچھ بھی نہیں۔ تو اے خدا ہمیں دوبارہ اپنے پاس بلا، ہم تیرے پاس آتے ہیں، ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں۔ خدا کا گھر ہر ایک کے لیے کھلا ہے، ہر ایک کے لیے خدا کا گھر کھلا ہے، کیونکہ وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ ہر ایک کو پیار بھی کرتا ہے، وہ کسی کو کبھی دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ جو آج کی جو آمد کے یہ 4 اتوار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد کی باتیں، پیشن گوئیاں تکوین کی کتاب سے، مائی ہوا اور بابا آدم سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد انبیاء بتاتے رہے کہ مسیحا آئے گا، مسیحا آئے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 700 سال پہلے، یسوع کی پیدائش سے 700 سال پہلے اشعیاء نبی بتاتے ہیں کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا پھر ہم سے دور نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اور اس وقت سے پھر لوگ دوبارہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے خاندانوں کی دوبارہ سے تربیت کرنی ہے، خاندانوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، کیونکہ خدا نے ہم میں سے ہی اور ہماری ان بیٹیوں میں سے خدا نے کسی کو چننا ہے، اور وہ کون سی بیٹی ہوگی جسے خدا چنے گا؟ خدا پاکیزگی کا خدا ہے، خدا نیکی کا خدا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ اور اس لیے جب کہا گیا کہ دیکھ کنواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مقدسہ مریم کو خدا اپنے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے کہ تو پرفضل ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اب یہ بات 700 سال کے بعد بتائی دوبارہ گئی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ مقدسہ مریم کے ماں باپ نے مقدسہ مریم کی بہت اچھی تربیت کی، پرورش بھی کی، کھانا پینا بھی دیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی۔ اور مقدسہ مریم کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ خدا میرے باپ دادا کا خدا ہے، میرے باپ دادا سے وفادار رہا، میرے باپ دادا کو خدا نے مصر کی غلامی سے چھڑایا، خدا نے میرے باپ دادا کو بیابان میں من کھلایا، 40 سال ان کی رہنمائی کی، 40 سال ان کے کپڑے پھٹے نہیں، جوتیاں ٹوٹی نہیں۔ میں اس خدا پر ایمان رکھتی ہوں جو نسل در نسل وفادار ہے۔ اور مقدسہ مریم اسی وجہ سے ہی فرشتے کا پیغام سن کر
कहती हैं कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। ऐसे जब मुकद्दसा मरियम को पैगाम मिलता है, अब मुकद्दसा मरियम इस पैगाम से खुशी से भर जाती हैं और वो खुशी से भरपूर होकर अब यसु मुकद्दसा मरियम के साथ है और मुकद्दसा मरियम इसी खुशी से भरपूर होकर वो इस खुशखबरी को एलिज़ाबेथ को बताने जाती हैं और साथ साथ एलिज़ाबेथ की खिदमत के लिए भी जाती हैं। एलिज़ाबेथ ने मुकद्दसा मरियम को नहीं पैगाम भेजा कि मेरी खिदमत के लिए आओ, लेकिन यसु मसीह मुतहर्रिक करता है कि हम दूसरों के लिए जिएं और मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ की खिदमत के लिए जाती हैं। और हम देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के दरवाज़े पर दरवाज़ा खटखटाती हैं, अंदर जाती हैं और एलिज़ाबेथ मुकद्दसा मरियम को कहती हैं कि मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। एलिज़ाबेथ इकरार करती हैं और ऐलान करती हैं कि यसु की माँ यही है, मेरे मसीहा की माँ यही है, इसी से यसु पैदा होना है। मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। अजीज़ो, ये दोनों कज़न, दोनों बहनें खुदा के बड़े बड़े कामों का जिक्र करती हैं दोनों अपने घर में। और एलिज़ाबेथ ये भी बताती हैं कि जैसे ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुंची तो बच्चा खुशी के साथ मेरे बतन में उछल पड़ा। एलिज़ाबेथ बताती हैं मुकद्दसा मरियम को कि आपका आना, आपके आने से यूहन्ना इस्तबागी जो पैदा होने वाला है, आपके आने से वो खुशी से उछल पड़ा है। और मुकद्दसा मरियम फिर उन्हें बताती हैं कि उसी का काम है, उसी का काम है, उसने मेरी पस्तहाली पर नज़र की है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पस्तहाली पर, मेरी हलीमी पर, मेरी फरोतनी पर उसने निगाह की है और इस वजह से अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। जो आप और मैं बहुत खुशकिस्मत है कि बहुत साल पहले मिशनरियों ने हमारे बाप दादा को यही पैगाम दिया और हमारे बाप दादा ने, नाना नानी, जो भी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मिशनरियों से यसु के बारे सुना और ईमान ले आए और वो अपने ईमान में मजबूत रहे। मुश्किलात आती रही, परेशानी आती रही, लेकिन वो अपने ईमान में मजबूत रहे। आज भी आमद के इस पहले इतवार पर हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं जिनकी वजह से आज भी हम अपने कैथोलिक ईमान में मजबूत हैं और मजबूत रहेंगे, मजबूत रहेंगे। दुनिया में बेशुमार चीज़ें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमें पता है कि हम कौन हैं। इसीलिए आज की अंजील मुक़द्दस में बताया गया है कि तुम होशियार रहो, जागते रहो। होशियार रहना है, जागते रहना है, आंखें खोल कर देखना है कि कौन है, सुनना है कि लोग क्या कह रहे हैं। हम किसी के वर्गलाने में नहीं आएंगे, ईमान में मजबूत रहेंगे। हमें पता है कि हमारा ईमान किस पर है और इसलिए जब आज इस्तेकाम का रस्म भी होनी है, इस्तेकाम का सैक्रामेंट है, हम दुआ भी करेंगे कि खुदा हम सबको बरकत दे, पाक रूह अता करे, ताकि पाक रूह की रोशनी में, पाक रूह की जुर्रत से हम इस दुनिया की आजमाइशों का, बुराइयों का भी मुकाबला कर सकें और अपने ईमान में मजबूत रहें और यसु के पैरोकार बनकर नई ज़िंदगी बसर करें, नई ज़िंदगी। जो आमद के ये चारों इतवार, जिस तरह मैंने आपको मुख्तसर मसीहा के आमद की बात बताई है, तो ये इतवार जिसमें हम शमा जला चुके हैं, उसमें हम देखते हैं कि आमद का मौसम तो 700 साल पहले ईशाया नबी के ज़रिए से शुरू होता है और ये चलता रहता है। और हम देखते हैं फिर बिलाखिर ये तकमील को पहुंचता है और मुकद्दसा मरियम को पैगाम मिलता है। मुकद्दसा मरियम को बताया गया कि तू ही औरतों में मुबारक है। मुकद्दसा मरियम इस खुशखबरी को लेकर एलिज़ाबेथ को बताने जाती हैं
जो ये दो बहनों की मुलाकात, इस मुलाकात में वो एक दूसरे को खुदा के बड़े बड़े कामों का ज़िक्र बताती हैं कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया है। और एलिज़ाबेथ बताती हैं कि मैं जो भांज कहलाती थी, अब मेरे यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। ऐसे ये दोनों खुदा के बड़े बड़े कामों का ज़िक्र एक दूसरे को करती हैं, बताती हैं, और इनके घर में एक नया माहौल पैदा हो जाता है। उदासियाँ ख़त्म, परेशानियाँ ख़त्म, अब खुदा के कामों का ज़िक्र इनके घर में हो रहा है, एक नया माहौल बन गया है। ऐसो आमद के पहले इतवार पर ही हम भी आज सोचेंगे कि इन 4 हफ्तों में मैं जिसको भी मिलूँगा या मिलूँगी, मैं मुकद्दसा मरियम और एलिज़ाबेथ की तरह उसके साथ खुदा के कामों की बातें हम करेंगे। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। अमूमन होता है कि जब लोग 2-4 बैठ जाते हैं, वो कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, कभी किसी को अच्छा कहा, किसी को बुरा कहा, किसी के कपड़ों के बारे कुछ कहा, कुछ महंगाई की बातें की, इस तरह की बातें हम करते हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम वो खुदा की बातें करते हैं, खुदा की बातें करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुदा ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। वो खुदा का शुक्र अदा करती हैं। जो आज हम भी इस काम के मौका पर और आमद के पहले इतवार के मौका पर हम भी यही दुआ करेंगे, खुदाया मुझे भी फजल दे ताकि मैं अपने आप को जान सकूं। मुकद्दसा मरियम को जब बताया गया कि तू औरतों में मुबारक है, तुझे चुना गया है, तू चुनी हुई है, तू पाक है, पुर फजल है। ऐसो आज खुदा हमें भी यही कहता है आज की पहली तिलावत में, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। क्या हम भी कह सकते हैं कि मैं भी बपतिस्मा के फजल से, पाकशाकत लेने के बाद, इस्तेकाम के बाद, ख़ुसूसी तौर पर इस्तेकाम वाले बच्चे, कि मैं भी, आप जितने भी सब हम बैठे हैं, जितने भी गिरजे में आए हैं, चाहे वो गेट के पास हैं या इधर भी हैं, क्या हम भी कह सकते हैं कि मैं भी कई दफ़ा मैंने सोचा है, कई दफ़ा मैंने महसूस किया है कि दुनिया के ऊंच नीच में, परेशानियों में, कभी कभी जो भी बातें हों, मैं महसूस करता हूँ या मैं महसूस करती हूँ कि मैं भी चुना हुआ हूँ। क्या हम भी सोचते हैं कि मैं भी चुना हुआ हूँ कि नहीं सोचते कभी? जी, आप चुने हुए हैं कि नहीं चुने? जी, आवाज़ तो कम ही आ रही है, पता नहीं। हम भी चुने हुए हैं। अजीज़ों, दुनिया में मुझे खुशी हुई है, आप सब कह रहे हैं हम भी चुने हुए हैं। अब देखिए, दुनिया में सब इंसान हैं, चाहे कोई लाहौर में पैदा हुआ या वो शाहदरा में पैदा हुआ या कराची में पैदा हुआ या अमेरिका में पैदा हुआ, सारे इंसान है कि नहीं इंसान? बीमार हो जाए सब कोई पैनाडोल काम कर जाती है, सबका खून एक ही है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क खून का ये नहीं है, दवाई का भी नहीं है। लेकिन जो बपतिस्मा लेकर, जो आमद के मौसम में शामिल हो गया है, बपतिस्मा याफ्ता है, पाकशाकत लेता है, इस्तेकाम उसका हो गया है, वो अपने कामों से फ़र्क हो जाता है। उसके काम उसको फ़र्क करते हैं। और काम कैसे करते हैं अजीज़ों? मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम पहले मिसाल के तौर पर, आज क्या तारीख है? 3 दिसंबर है, ठीक है, 3 दिसंबर 2023। अगर हम सोचते हैं कि गेट के बाहर तक, जब गेट के बाहर आप थे तो जो भी थे दुनिया की तरह ही हम सोच रहे थे। गेट के बाहर दुनिया की तरह, किसी को देखकर आप खुश हुए, किसी को देखकर आप खुश नहीं हुए, किसी को देख के कहा वो इनके साथ तो हमारी लड़ाई है, झगड़ा है, या हो सकता हो को ऐतना मामू जी आ गए ने, अम्मी राने ते आख्या से इन्होंने सलाम नहीं करना, अच्छा इन्होंने वेख के से इधर हो गए, हो ताया आ गई या चाचा आ गए, मासी आ गई, हम इधर उधर हो गए। ये रूहानी काम है या दुनियावी काम है? तो हम गेट के बाहर जो भी थे, और किसी को देखकर हम खुश हुए, किसी ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, और किसी के हमने तारीफ़ की, खुदा तेरा शुक्र है, तूने हमारी कलीसिया को बड़ी बरकत दी है, सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, सेहत सब अच्छी है, हर घर में रिज़्क है, खाना पीना है, और बहुत अच्छे कपड़े भी पहने हैं।
اور کئی ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہوئے کہ یہ نہ کتوں کپڑے لا لے, نہیں اچھے اچھے کپڑے, پینٹ لنڈے دی پائی ایویں ترے پھرتے نہیں. کئیوں کو دیکھ کر پریشان ہوئے, دوپٹہ تین سجن نہیں دیا تے ایویں نے. کئیوں کو دیکھ کر پریشان ہوئے. یہ روحانی کام یا دنیاوی کام؟ گرجے کے دروازے کے باہر تک تو یہ ٹھیک ہے. آج جب ہم پہچان لیں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی سب کی پہچان, ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, میری اپنی آپ کی اپنی. آج جب ہم یہ پہچان لیں گے کہ میں چنا ہوا ہوں, میں چنی ہوئی ہوں, میں بھی چنا ہوا ہوں, چنی ہوئی ہوں, تو آج سے مسیحی زندگی شروع ہو جائے گی. دنیا میں رہتے ہوئے مسیحی زندگی ہیں, دنیا میں, لیکن مسیحی زندگی بسر کریں گے کہ ہم کسی کو دکھ نہیں دیں گے, کسی کے بارے برا بھلا نہیں کریں گے, کسی سے لڑائی نہیں کریں گے, کسی کی چگلی نہیں لگائیں گے, کسی کو بدنام نہیں کریں گے. عزیزو, یہ ہم کیوں کریں گے؟ ہم کیوں کریں گے؟ نہیں, اس لیے کریں گے, اس لیے نہیں کہ ڈرتے ہیں, ڈر کی وجہ سے نہیں. آج ہم آزاد ہو گئے. آزاد اس طرح سے ہو گئے کہ پہلے ہم مجبور تھے کہ کسی کی برائی کرنی ہے, مجبور تھے کسی کو بدنام کرنا ہے. عادت پڑ گئی تھی نا, عادت پڑ گئی تھی. اس کو دیکھا, اس کے بارے بری بات کی, اس کے وہ دیکھا بری بات, ایک ہی بات. آج آزاد ہو گئے. خدا نے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم چنے ہوئے ہیں, ہم چنے ہوئے ہیں, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو آزادی یہ ہو گئی کہ کسی کو برا کہیں یا اچھا کہیں. اب دو آزادیاں ہو گئی, برا کہیں یا اچھا کہیں. تو آزادی کے ساتھ کیا چنیں گے؟ برا کہنا یا اچھا کہنا؟ تو یہ آزادی ہو گئی. پہلے برا کہنا ہی سیکھ لیا تھا. آپ نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں, عادت پکی پڑ جاتی ہے, ان کو غصہ آتا ہے بڑا, گالیاں نکالتے ہیں. بجلی آ گئی پھر بھی گال کٹ دیتی, بجلی چلی گئی پھر بھی گال کٹی. مجبوری ہے, کیونکہ مشین چ کوئی کام چلن دیا. یہ مشین جیڑی ذہن دی مشین وہ ایک کوئی کام چلن دیا, ٹیپ ایک کوئی چلن ڈی ہے. اج تو ٹیپ بدلنا گے, وہ پرانی جیڑی ہے, مطلب ہن ساڈے کوئی انتخاب ہے کہ پرانی رکھیے کہ نویں رکھیے. مسیح چ جدو آ جائیں گے تو پھر پرانی ختم, نویں چل پے گی. آج جو گیت گایا گیا توبہ کی رسم پر, اے خدا تو مجھے کر نیا, ہے نا, میرے سب جو تھے گناہ غلطیاں معاف کر دے, جو بھی میری زندگی کے غم ہیں وہ بھی دور کر. نیا تعلق ہے خدا, میں تجھ سے بنانا چاہتا ہوں, نیا تعلق. تو جب خدا سے تعلق ہو جائے گا تو خدا محبت کا خدا ہے. خدا محبت کا خدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر خدا سے جڑ جائیں گے تو جس کے ساتھ جڑے رہیں گے اسی کی بات سامنے آ جائے گی. ایسے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر ہم آج سے بدل جائیں گے. تو آمد کا موسم ہمارے لیے نئی تبدیلی لائے گا. ہم ان دنوں میں تلاوتیں پڑھیں گے, یسی کے تنا سے نئی کومپل پھوٹے گی. تو عزیزو, جو پرانی ہمارے ذہن کی چیزیں تھیں, باتیں تھیں, وہ سب ختم ہو جائیں گی, نئی کومپل پھوٹے گی. خوشی کی بات, ہماری زبان سے خوشی کی باتیں آئیں گی. مقدسہ مریم اور الزبات کی ملاقات میں خوشی کی باتیں ہوئیں. باہر چل لڑائی ہو رہا تھا, جھگڑا ہو رہا تھا, جو بھی تھا, لیکن مومن کبھی پھر ہلتا نہیں ہے. جو مومن ہے وہ کبھی نہیں ہلے گا, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, باہر جو مرضی ہوتا رہے. جیسے لکھا ہے کہ وہ درخت, زبور میں لکھا ہے, پہلی زبور میں, جو پانی کے کناروں پر لگایا گیا ہے, آندھیاں اس پر بھی آئیں گی, طوفان اس پر بھی آئیں گے, گرمی سردی اس پر بھی اثر کرے گی, لیکن وہ پھل دیتا رہے گا, اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکے گی. جو مسیح میں رہتا ہے, اور خصوصی طور پر استقام والے بچے, استقام کے ساتھ پاک روح کا فضل حاصل کرنے کے ساتھ وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ دنیا میں وہ دنیا میں رہیں گے لیکن دنیا کے نہیں رہیں گے. دنیا چ رہن گے, رہنا تو اتنے ہی ہے, یہ نام آباد ہی رہنا ہے, لیکن انہوں کی سوچ بدل جائے گی. سوچ بدل جائے گی کہ ہن اسی مسیح دے ہو گئے, گواہی دین والے. دنیا چ تکلیفاں بھی انجی رہن گیا. یسوع مسیح نے تائیں اپنے شاگرداں نوں خاص گل دسی. خاص بات کیا بتائی کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے لوگ تمہیں عدالتوں میں لے جائیں گے, بازاروں میں گھسیٹیں گے, صاحب اختیار کے پاس لے جائیں گے, لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے باپ کا روح تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں وہ بتائے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اگر ہم کبھی کبھی یہ کہیں
کہ اگر یہ دو تنگ کرتے ہیں یا وہ مسئلہ ہے یا یہ ہے, خدا انہوں نے کیوں نہیں مار دینا. کئی بار سوچ سکتے ہیں, لیکن نہیں, خدا انہوں نے تا نہیں مارتا. خدا چاہتا وہ بھی توبہ کر لین, وہ بھی خدا دے بچے ہی نے, ناراض بچے نے, وہ بھی توبہ کر لین. لیکن خدا سانو توفیق دینا ہے کہ تسی جرت نال انہاں دا مقابلہ کرو, تاکہ پتہ چلے کہ دنیا چ نیک لوگ بھی ہیں نے تے برے لوگ بھی ہیں نے. تے جڑے میرے لوگ نے وہ انہاں سب چیزاں نو برداشت کرن گے, مقابلہ کرن گے, آخر تک وہی رہن گے, چمکدے ستاریاں وانگو وہی چمکن گے. انہاں نو کدی نیرا نہیں ہوئے گا, انہاں تے نیرا کدی آ ہی نہیں سکتا. عزیزو, یہ روشنی کا سفر فادر جی نے تعارف میں بتایا کہ یہ دن آمد کا موسم روشنی کا سفر ہے. اب ہم اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف چلتے جائیں گے, اور مسیح ہماری روشنی ہے. اور اس لیے مسیح نے ہمیں کہا تم بھی دنیا کا نور ہو, تم بھی دنیا کا نور ہو. اور آپ جب سمجھ آئیں گے کہ ہم بھی دنیا کا نور ہے, تو عزیزو یہ بات کہ ہم بھی پھر دنیا کا نور بن جائیں گے. اور انہی دنوں میں تلاوتیں ہم پڑھیں گے, تلاوت آئے گی انہی دنوں میں کہ دیکھ دنیا پر اندھیرا ہے مگر تجھ پر خداوند طلوع ہے, تاکہ تیرے وسیلے سے دنیا کا اندھیرا ختم ہو جائے. اور وہ ختم کیسے ہوگا؟ وہ ہم عزیزو اپنے اپنے گھر میں نئی تربیت کریں گے. عزیزو, یہ سال ڈائسس میں تعلیم, ہنر اور تربیت کا سال ہے. تعلیم, ہنر اور تربیت کا سال. اس لیے اچھی بات ہے کہ ہر خاندان آج ہی سے آمد کی اس پہلے اتوار پر جب نماز کے بعد آپ اپنے گھر جائیں تو اچھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں, کھانا کھونا کھائیں, ایک نیا فیصلہ کریں. اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, شام کا کھانا ہم سب مل کر کھائیں گے. ہر خاندان شام کا کھانا, کیونکہ صبح ہر ایک نے جلدی جلدی جانا ہے, دوپہر کو بھی کسی بچے نے اسکول سے آنا ہے, کسی نے دیر سے آنا ہے, پہلے آنا ہے, جلدی آنا ہے, لیکن شام کا کھانا سب اکٹھے کھائیں گے. ایسے جب شام کا کھانا آپ اکٹھے کھائیں گے, بچے آپ کو اپنے دل کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہیں گے, آپ ان کی باتیں سنیں گے, پھر آپ ان کی تربیت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. کھانا پینا تو سب دے رہے ہیں, لیکن آپ تربیت کے قابل ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنی, ان کی خواہشیں سنی, ان کی باتیں سنی, اور اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان کی تربیت بھی کریں کہ یہ سوچتے کیا ہیں, ان کے دوست کیسے لوگ ہیں, ان کن لوگوں کو ملتے جلتے ہیں, کن لوگوں کو ملتے جلتے ہیں. اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اولاد جو خدا نے آپ کو دی ہے, آپ اس کی کیسی تربیت کرتے ہیں اور آپ اس کو کیا بنا سکتے ہیں. اور جو یہ تو 4 ہفتے کا ہے, آمد کا اتوار 4 ہفتے کا. پھر ہم نے یسوع مسیح کو ویلکم کہنا ہے, بڑا دن منانا ہے, ویلکم کہیں گے اپنے دلوں میں. چرنی اپنے گھروں میں بھی بنائیں گے, گرجے میں بھی بنائیں گے, اور چرنی پھر اپنے دل میں بھی بنائیں گے. اپنے دل میں بھی چرنی بنا سکتے کہ نہیں؟ ہاں, پھر اپنے دل میں چرنی بنائیں گے. اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے تو وہ بھی, اس کے لیے بھی دل کا دروازہ کھولیں گے. کھول سکیں گے کہ نہیں کھول سکیں گے؟ ہاں, اس کے لیے بھی. یسوع مسیح جیسے مکاشفہ میں کہتے ہیں, دیکھ میں تیرے در پہ کھٹکھٹاتا ہوں, جو دروازہ کھولے گا میں آؤں گا. تو اگر ہم دل کا دروازہ کھولیں گے تو یسوع مسیح ہمارے پاس آئیں گے. تو اسی سے یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھیں. آج اس تلاوت کا میں نے حوالہ دیا عیسیٰ نبی کا 700 سال پہلے کی بات کہ دیکھ کنواری حملہ ہو گئی. وہ پھر یہودی قوم جو تھی وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دینے لگے کہ اب ہمارا ماحول فرق ہمیں کرنا ہے. اس یہ ایک بات ہے کہ ہم نے بھی ماحول کرنا ہے. اور جب ہم اپنا ماحول چینج کرتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, بچوں کی باتیں سنتے ہیں, بچے آپ کے گھر میں رہیں گے, بچے باہر نہیں جائیں گے. جب بچے باہر نہیں جائیں گے تو سوسائٹی ان پر اثر نہیں کرے گی. یہ مضبوط ہو جائیں گے نا ایک دفعہ, اس کے بعد یہ سوسائٹی پر اثر کریں گے. پھر لوگ آپ کے بچوں کے حوالے دیں گے کہ فلاں کے بچے بہت اچھے ہیں, ان کے بچے بہت اچھے ہیں, بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, گرجے کے بہت پابند ہیں, سارا خاندان گرجے جاتا ہے.
اور یہ بچے عام لوگوں سے فرق ہو گئے. تو کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہو سکتا ہے جی؟ تو یہی سال ہے. پھر ہم 5 سال کا منصوبہ بنا لیں گے کہ ہم 5 سال میں اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں. عزیزو, گھر میں ایک نیا ماحول بنانا. اگر گھر میں ماحول اچھا نہیں ہے, یہ استقام والے بھی سارے جوان ہیں, یہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے, گھر میں ایک نیا ماحول بنائیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں 2 باب میں جب پاک روح رسولوں پر نازل ہوا, وہ نئی زبانیں بولنے لگے. تو آج سے ہم بھی اپنے گھر میں نئی زبان بولیں گے. اگر پہلے تھوڑی سخت زبان تھی, لہجہ سخت تھا, آج سے ہم اپنے گھر میں نرم لہجے کی زبان استعمال کریں گے, پیار اور محبت کی زبان استعمال کریں گے, جہاں پر بچے محسوس کریں گے کہ ہمارا گھر واقعی جنت کا گھر ہے. ہمارا گھر کوئی عدالت کا کٹہرا نہیں ہے کہ جہاں پر اکثر بچوں کو سزا دی گئی کہ تو نے یہ کیا, چل باہر, یہ وہ. یہ بات نہیں ہے. دل کھول کر بچوں کی باتیں سن دی جاتی ہیں. اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیا جاتا ہے, اور بچہ گھر سے ہی سیکھ لیتا ہے کہ معاف کرنا مسیحی عمل ہے, معاف کرنا, قبول کرنا. تو نیا ماحول, نئی زبان, نیا لہجہ. اگر نئی زبان اور نئے لہجہ بنائیں گے تو آپ کے بچے ماں باپ کے ساتھ بات چیت کریں گے, رشتہ داروں کی بات کریں گے, پیار اور محبت سے رہیں گے. تو یہ نرم, یہ خوش مزاج بچے بن جائیں گے, خوش مزاج. اور جس گھر میں سخت ہے, لہجہ سخت ہے, سختی سے بات کی جاتی ہے, اونچی اونچی بات کی جاتی ہے, باتوں میں گرج ہے, ڈر ہے, وہاں بچے اداس رہیں گے اور باہر جا کر لڑیں گے. اور یہاں والے بچے یہ ملنسار بچے بن جائیں گے. تو ہمیں آمد کے ان دنوں میں جو پلان کرنا ہے, ہمیں ملنسار بچے بنانے, تربیت کرنی ہے یا اداس بچے جی؟ تو عزیزو, یہ پلان پھر آج سے کرنا ہے, اور یہ ان دنوں میں پریکٹس کر کے 5 سال جاری رکھنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوحنا باپ کے سب بچے کیسے بچے ہوں گے؟ خوش مزاج یا لڑاکے جی؟ تو عزیزو دیکھیں کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ یوحنا آباد اتنی بڑی کرسچن آبادی ہے, تو یہاں کا ہر نوجوان, ہر بچہ, ہر بڑا وہ خوش مزاج ہو, ملنسار ہو, اور اس کا اثر لوگوں پر پڑے, دوسرے لوگوں پر, کہ وہ یوحنا آباد میں تو کلیسا ہی فرق ہے. اور آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں, جب فاجی نے مجھے پوچھا کہ آپ 3 دسمبر کو, تو ڈائری میں دیکھا, میں نے کہا آمد کا پہلا اتوار ہے. میں نے کہا میں ضرور آؤں گا, یہ کیونکہ بہت بڑی آبادی ہے, یہ کلیسیا کی بہت بڑی آبادی ہے جہاں پر بے شمار کرسچن ہیں, اور یہ مقدس یوحنا کے نام پر ہے. اور مقدس یوحنا اس لیے بھی آپ کو بڑا مضبوط ہونا ہے, اس لیے کہ مقدس یوحنا استباغی وہ ہیں جنہوں نے یسوع کی منادی بھی کی, یسوع کے لیے راستہ تیار کیا, سب قوم کو, ساری قوم کو بپتسمہ بھی دلایا, اور آخر میں یہی کہا کہ دیکھو خدا کا برہ, ساری قوموں کو یسوع کے بارے میں بتایا کہ یسوع یہ ہے, دیکھو خدا کا برہ. عزیزو, آپ پر بڑا فخر ہے, ہمیں استقام والوں پر بڑا فخر ہے کہ آپ سب مل کر خوش مزاج لوگ بنیں گے, ملنسار لوگ بنیں گے, اور سب لوگوں کو بتائیں گے ہم مسیحی ہیں, اور اپنے اعمال سے نشاندہی کریں گے کہ ہم اس خدا کے, اس یسوع کے پیروکار ہیں جس نے ساری دنیا کو نجات دی. خدا آپ سب کو برکت دے, مسیح خداوند سے.